ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ رب العزت کی عظیم الشان عالی شان بامثال قربات اللہ حمد و ثنا کے بعد ہزاروں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت مختصر سے سورت سورہ عصر کے موضوع پر جملہ پڑھاتا ہوں۔ سورہ عصر قرآن کریم کی بہت مختصر سی سورت ہے، لیکن ایسی جامع صورت ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اسی صورت کو دونوں تدبر کے ساتھ پڑھ لیں، اس پر عمل کر لیں، تو یہ صورت دنیا اور دین کی درستی کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبید اللہ بن حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص ایسے تھے کہ جب بھی وہ آپس میں ملتے تھے، کسی راستے پر ملاقات ہوتی تھی، وہ اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے کہ جب تک وہ ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سناتے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا والعصر کہ قیامت کے دن تمام انسان نقصان میں ہوں گے، یعنی ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ تائید کر رہے ہیں کہ تمام انسان نقصان میں ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو لوگ اس صورت پر عمل کریں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور اس صورت پر عمل کیسے کرنا ہے، کن چیزوں پر کرنا ہے، اس صورت میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا، ایمان لے کر آؤ، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرو، اور آگے وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دینا اور ہمیشہ حق کی بات کرنا۔ اور جو چوتھی چیز بیان ہوئی ہے وہ ہے وتواصوا بالصبر، صبر کرنا اور آگے صبر کی تلقین کرنا۔ اور ان میں سے جو پہلا نمبر ایمان کا آتا ہے، اس سے میں انشاءاللہ اپنے موضوع کے آخر میں بیان
کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے وعامل الصالحات کی تفصیل تھوڑی سی بیان کروں، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ دائیں و قیامت کے روز غمگین ہوں گے۔ اور وہ نیک عمل تو ایک تو یہ ہے، اور احادیث سے نیک عمل کون سے ملتے ہیں، جیسا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین ہے اور تمہارے مالک کے ہاں یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں جاتے ہو، دشمن تمہاری گردن اڑاتا ہے اور تم دشمن کی گردن اڑاتے ہو، اس سے بھی بہتر ہے۔ تو صحابہ کے آپ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر اللہ تعالی، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا میں جتنا مرضی ہم مصروف ہو جائیں لیکن اللہ کے ذکر کو ہمیشہ لازم ہے، اور اللہ کے ذکر میں ہر وہ معاملات آ جاتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، کسی سے بھلائی کرنا، نیکی کا کام کرنا، ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی نے احادیث میں بتا دیے ہیں وہ ایک عمل کے ہی شمار ہوتی ہے۔ اور آگے حدیث میں کیا آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کے احکام مجھ پر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں جسے میں مضبوطی سے تھاموں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تم ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو، جیسا مرضی معاملہ ہو، اگر تو فارغ بیٹھا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر تو کسی فضول جگہ پر بحث کر رہا ہے اس بحث سے پیچھے ہٹ جاؤ، جا کر اللہ کا ذکر، مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہو تو نماز کے بعد اللہ کا ذکر۔ اور اسی طرح ان ذکر کے علاوہ اور جو چیزیں آتی ہیں، جیسا کہ چھوٹی سی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہیں، جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی پاک کمائی میں، پاکیزہ کمائی میں سے ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو لیتے ہیں، اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کھجور کو پالتے رہتے ہیں، جس طرح ہم بچڑے وغیرہ پالتے ہیں، جانور وغیرہ پالتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا ثواب ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں تو واضح الفاظ آتی ہیں کہ اس ایک کھجور کا ثواب اور پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، کہ بے شک صدقہ کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد جب اللہ کے راستے میں قرض دیتے ہیں یعنی صدقہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں قرض ہوتا ہے، اور وہ ایسا قرض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دگنا بڑھا دیتی ہے اور ان کے لیے اجر کریم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنا، اور آگے وتواصوا بالحق، حق کی تفصیل میں آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہوں گا، حق کیسا بیان کرنا چاہیے، کس طرح ادا کرنا چاہیے، کس طرح لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سب سے پہلے تو تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی
تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھنا تو سب سے اول ہے، اور یہ کام بھی بہت ضروری ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی جتنے بھی آپ برے کام دیکھتے ہیں ان کاموں سے روکتے ہیں اور اچھے کام کی تلقین کرتے ہیں۔ اگر ہم اس آیت پر عمل نہیں کریں گے تو ہم اس آیت کے مصداق سے نکل جائیں گے، یعنی کہ اگر ہم نیک کاموں کا حکم نہیں دیں گے تو ظاہری بات ہے قرآن مجید کی اس آیت کے مصداق سے ہم نکل جائیں گے، ہم وہ بہترین امت نہیں رہیں گے۔ اگر ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر آپ برا کام دیکھتے ہو، اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ اسے اپنے ہاتھ سے جا کے روک سکتے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ اسے جا کر روکیں۔ اور آگے حدیث میں کیا آتا ہے فَإِنَّهُ يَسْتَطِيعُ بِلِسَانِهِ، اگر آپ کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ ایک دو دفعہ اسے زبان سے کہہ دیں، اس پر حق بیان کر دیں کہ حق کیا ہے، اچھا کام کیا ہے۔ اور اگر آپ اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اس سے سب سے آخر میں جو درجہ آتا ہے اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کمزور ایمان ہے کہ آپ صرف اپنے دل میں اس کام کو برا جانیں، اس کام کو برا جانے کہ یہ کام غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بتائے ہوئے عمل پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح سب سے پہلے ہم یہ ہر کام بیان کر سکتے ہیں، سب سے پہلے جو والد ہے، جو ایک گھر کا بڑا سربراہ ہے، وہ اپنے گھر میں اس قانون کو جاری کر سکتا ہے کہ اگر اس کی اولاد کی برا کام کر رہی ہے اس پر فرض ہے کہ اسے روکے اور اسے نیکی کا کام بتائے۔ اور اسی طرح ایک استاد ہے، اس کے جو شاگرد ہیں وہ ان پر فرض ہے کہ انہیں نیکی کے کام کی تلقین کرے اور برے کاموں سے روکے۔ اسی طرح معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم میں جو بڑا بزرگ ہے اسے چاہیے کہ جو چھوٹے بچے یا چھوٹی عمر کے لوگ ہیں وہ برا کام کرتے ہیں، اگر انہیں نہیں پتا تو اسے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھائیں۔ تو اسی طرح ہمارا ایمان تو اس حد تک گر چکا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے نہ ہی ہم اسے اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ ہی اپنی زبان سے روکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے دل میں اسے برا جانتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یار جہاں پر وہ لگا ہے اسے لگا رہنے دیں۔ اور اس کا نقصان کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو اس آیت پر، اس حدیث پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتے۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ لوگ جب لڑائی کو دیکھیں اور اسے ختم نہ کریں، اس سے منع نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے، اور جب عذاب آتا ہے اس میں نیک لوگ بھی عذاب کی لپیٹ میں لے لیے جاتے ہیں۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی برائی کو دیکھتے ہیں جتنی طاقت ہوتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق اسے جا کر روکیں، انہیں حق کی تلقین کریں، انہیں حق بتائیں۔ اور اسی طرح آخر میں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے تو صبر کے متعلق امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کو قرآن مجید میں 90 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی مسلمان کسی تکلیف میں ہو، کسی پریشانی میں ہو یا کسی مشکل میں ہو جو صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس صبر کرنے کا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے ساتھ ہوں۔ اور اسی طرح صبر کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو، اللہ کے نبی نے مومن کے لیے اتنی آسانی پیدا کی ہوئی ہے کہ حدیث میں گئے عجیب معاملہ ہے مومن کا کہ جب اسے کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بلائی ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔
اس کے برعکس اگر اسے کوئی پریشانی آتی ہے، اگر کوئی مشکل آتی ہے، وہ پھر بھی الحمدللہ ہی کہتا ہے۔ اور یہ کس کی نشانی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ایک مومن کی نشانی ہے۔ اگر ہم ان احادیث پر عمل نہیں کریں گے، کیا ہم مومن کے دائرے میں رہیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ان سب چیزوں پر عمل کریں، انہیں اپنے ذہن میں نقش کر کے رکھیں، تاکہ اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس پریشانی کو اپنے ذہن پر رکھ کر کوئی ایسا کام نہ کر دیں کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کے مخالف چلے۔ ہمیں چاہیے صبر کرے، اگر پریشانی آتی ہے یا مشکل آتی ہے یا گھریلو معاملات خراب ہوتے ہیں یا کاروباری لیول پر کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے صبر کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ اور وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس صبر پر اتنا پھل دیتے ہیں کہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ اس کا وہ نقصان بھی پورا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھا بھی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کسی شخص، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو قبض کر لیا، تم نے اس کی محبت کو قبض کر لیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی ہاں۔ تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ نے، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جب تم نے اس بندے کے بیٹے کو، اس کی روح کو قبض کر لیا تھا تو اس بندے نے کیا کہا تھا، اس کا صبر کیا تھا، اس کے زبان کے کلمات کیا تھے، اس نے کیا کلمات کہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس نے کہا تھا حمیدک واسترجع، اس نے تیری حمد بیان کی تھی اور کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہ اس صدمے میں بھی تیری طرف ہی لوٹا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، صبر میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو جس کا نام ہوگا بیت الحمد۔ اور اسی طرح زندگی میں جتنے بھی معاملات آ جائیں، ہمیں چاہیے کہ اس پر صبر کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رخ کریں۔ اور اگر کسی نوجوان نسل جو ہوتی ہے آج کل، بڑوں کو چاہیے انہیں سب سے زیادہ صبر کی تلقین کیا کرو۔ جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ سب سے پہلے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے ساتھ یہ کام کرنا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہی یہ معاملات کرنے تھے۔ دنیا میں بہت سے ایسے معاملات گزرے ہیں کہ صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بہت پھل دیتے ہیں۔ ہم میں سے بھی اکثر پریکٹیکلی طور پر ہم نے بھی آزمایا ہوا ہے کہ اگر ہم کسی کام میں صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اس صبر کا بہت اجر دیتا ہے، اس کا بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ اور جس موضوع کو میں نے چھوڑا تھا، ان الذین آمنوا، سورہ اصل کی آیت نمبر 3 کا یہ پہلا جز دکھ رہا ہے، ان الذین آمنوا۔ ایمان زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہے، نیکی کی ہر شاخ جو ہے یہ ایمان سے نکلتی ہے، اور قرآن نے ہر اس عمل کو ضائع کر دیا ہے۔ قرآن ہر اس عمل کو نیکی کے معاملے میں نہیں لے کر آتا جس کا تعلق ایمان سے نہ ہو، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہ کیا گیا ہو، جس کا ذکر اللہ کے نبی نے شریعت میں نہ بتایا گیا ہو، اللہ کے نبی کی احادیث میں نہ ملے۔ اور وہ جو نیک عمل کرتے ہیں جو ایمان میں نہیں ہوتے، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر فرماتے ہیں، مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَصِيبٍ۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال راخ کی طرح ہیں، اور ایسی راخ کہ آندھی والے دن، طوفان والے دن اس پر ہوا چلتی ہے تو وہ اس کا کچھ بھی مالک نہیں ہوتا، وہ اسے کچھ بھی اس سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبه الظمآن ماء، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال یوں ہیں کہ ایک شخص چٹیر میدان پہ کھڑا ہے، وہ پیاسا کھڑا ہے، وہ دور دیکھتا ہے، اسے میدان میں پانی نظر آتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس جاتا ہے ادھر پانی نہیں ہوتا۔
اسی طرح ہم دنیا میں ایسے اعمال کرتے ہیں جن کا ہمیں بھی ذکر نہیں ہوتا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آج کل کے دور میں تو ویسے بھی بہت سے ایسے کام نکل آئے ہیں جنہیں شریعت اور قرآن کا نام دے کر کیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کاموں سے پرہیز کریں۔ جس کام کا نہیں پتا اس کے متعلق کسی بڑے عالم سے پوچھ لیں، کسی سے مشورہ کریں۔ اور آج کے دور میں ہر وہ عمل جو شریعت محمدی میں نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نیک عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی لوگ اسے داد کیوں نہ دیں، کتنے ہی وہ پیسے کیوں نہ خرچ کر دے، دنیا کی دولت کیوں نہ خرچ کر دے، اگر اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے۔ ایمان کا ایک لیول تو یہ ہے، اور ایمان کا دوسرا رخ اگر دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی اور جتنے بھی رسول آئے، ان سب نے صرف ایمان کی دعوت دی، حق کی دعوت دی۔ اور آج پوری دنیا میں دیکھا جائے تو مسلمانوں پر ظلم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ہر جگہ پر ہی مسلمان تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ عیسائیوں، مجوسیوں اور کافروں نے مسلمانوں کے اندر ایسے ایسے فتنے پیدا کر دیے ہیں کہ مسلمان اندر سے ایمانی یعنی قوت ایمان کھو بیٹھا ہے۔ ان کی ایمان کی قوت ہی ختم ہو چکی ہے۔ مسلمان صرف نام کا ہی مسلمان رہ گئے۔ آج فلسطین میں دیکھیں، کشمیر میں دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں ہر طرف مسلمان ہی دبائے جاتے ہیں، اور مسلمان دوسرے جو مسلمان ہیں وہ نفرت کے لیے سو رہے ہیں۔ یاد کرو 1400 سال پہلے مسلمان ایمانی قوت لے کر میدان جنگ میں گئے، دنیا کی سپر طاقتیں ان کی تلواروں کے سامنے مملکت کا جال ثابت کی۔ ذرا میدان بدر میں دیکھیں، کفر اپنی پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کو کوچلنے کے لیے نکلا ہے۔ مشرکین کا ہر سپاہی اسلحہ سے لیس ہے، تیروں سراہ سے ترکش بڑے ہوئے ہیں، گھوڑوں اور اونٹوں کی بہتات ہے، افرادی قوت بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ مسلمانوں سے دگنا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم ہے، اسباب بھی بہت کم ہے، وسائل بھی محدود ہیں، سامان حرب کی بھی قلت ہے، کسی کے پاس تیر ہے تو چلانے کے لیے کمان نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو گھوڑا نہیں ہے۔ بظاہر ہر لحاظ سے مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی، قوت بھی اور مرد بھی کم ہے، لیکن ان کے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا، وہ ایمانی قوت ہے۔ نصرت الہی کے امیدوار ہیں، میدان بدر سجتا ہے، حق و باطل مد مقابل ہوتا ہے۔ تاریخ نے دیکھا کہ اپنی قوت و طاقت پر گھمنڈ کرنے والے مولی گاجر کی طرح کٹ رہے ہیں، اپنی طاقت پر فخر کرنے والے فرار ہونے کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ مسلمان کافروں پہ 1000 لشکر کو شکست دے رہا ہے۔ وہ قوت ایمانی ہی تھی جس نے بدر و حنین کے میدان میں کفار مکہ کا غرور خاک میں ملا دیا، اور یہی وہ قوت ہے جس کے بلبوتے پر مسلمانوں نے روم کو شکست دی، ایرانیوں کے چھکے چھڑا دیے، کیسر و کسریٰ کو نیست و نابود کر دیا، اور روم و ایران کو آسمان شہرت سے نیچے گرا دیا، اور ساتھ ہی ثابت کو ثابت کر دیا کہ مسلمان قوت بازو سے نہیں بلکہ ایمانی قوت سے لڑائی کرتے ہیں۔ اور آج دیکھا جائے 57 اسلامی ممالک ہونے کے بعد بھی، ایٹمی طاقتیں ہونے کے بعد بھی، افرادی قوت زیادہ ہونے کے بعد بھی، جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ایمان ختم ہو چکے ہیں، ایمانی قوت ختم ہو چکی ہے، طاقت بھی بہت ہے لیکن نہیں ہے تو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ایمان کی قوت نہیں ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے جو فتنے مسلمانوں کے اندر پیدا کر دیے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے ایمانوں کو ختم کر دیا، ایمان کی قوت کو ختم کر دیا ہے، ان کے جہاد کے جذبے کو ختم کر دیا ہے۔ یہ تو دور کی بات ہے، اگر ہم اپنے کسی جگہ پر رہتے ہیں، ساتھ میں کوئی دکان ہے، اگر دکان والے نے اتنے اونچی آواز سے میوزک لگایا ہوا ہے
تو اتنا ایمان دوبارہ نہیں کرتا کہ ہم جا کر اسے روک دیں. اگر طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں روکتے. اور اس بے شرم کو بھی شرم نہیں آتی کہ میں کس ریاست میں بیٹھا ہوں, میرے ارد گرد گد ہیں, میرے سامنے کوئی اسلامی بندے بیٹھے ہیں, یا جو معاملے بھی ہیں اسے بھی ایک شرم نہیں آتی. اور ہماری ایمان کا لیول یہ ہے کہ ہم اسے جا کر اتنا سا نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اپنی آواز کو اپنے تک محدود رکھو. کہنا تو یہ چاہیے کہ اپنے اسپیکر کو بند کرو, اس برائی کو ختم کرو. اور ہمارے ایمان کا لیول یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اپنے اس جو برائی والا کام ہے, یہ جو گناہ والا کام ہے, یہ اپنے تک محدود رکھو کر کرنا ہے. یہ ہمارے ایمان کا لیول ہے. ہمیں چاہیے کہ بہت سے نوجوان نسل ایسے ہیں جن کے ایمان کا لیول بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. ہمارے دوست بھی ہیں, ہمارے ہمسائے بھی ہیں, ہمارے احباب رشتہ دار سب کسی کو دیکھتے ہیں وہ درباروں پر جا رہا ہے, اللہ پر یقین ہی نہیں. کسی کو دیکھتے ہیں کہ اسے اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے, غسل ہی نہیں کرنا آتا, اور ایمان کی باتیں میں لگا پھرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اور دیکھا جائے خود کو مسلمان کہتے ہیں, نماز نہیں پڑھتی آتی, نماز کا ایک ایک رکن ادا نہیں کرنا آتا, اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان سب باتوں پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے دعوت